اور سیلاب آ گئے، سیلاب دے وجہ تے پورا مکانات گھر سارا فصل سارا تباہ تھی گئے۔ ایک پاؤں سے معذور یہ ہے ڈیرہ غازی خان کی بستی چٹ ڈگر کا رہائشی محمد صدیق، جو بیساکھی کا سہارا لے کر چلتا ہے۔ دیگر ہزاروں سیلاب متاثرین کی طرح محمد صدیق کا گھر بھی 14 اگست کی شب کو وڈور رودکوئی کے سیلابی ریلے کی نظر ہو گیا۔ سیلاب تو گزر گیا مگر اپنے پیچھے محمد صدیق کے لیے دکھوں اور پریشانیوں سے بھری ایک نئی داستان چھوڑ گیا۔ سردیوں کی سخت اور سرد راتیں اور کھلے میدان میں لگا یہ خیمہ، اس میں زندگی کے شب و روز کیسے گزارتے ہیں یہ محمد صدیق سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ میں حکومت کو ریکویسٹ کرنا تاکہ ہن سردیاں موسم آ گئے، بلو بال ہیں، نزلہ زکام واسطے سردی پہ گئے زیادہ، اتو جڑے دھندے وغیرہ بارشیں والی کارواندہ پہ۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 25 جولائی سے 28 اگست تک جاری رہنے والی طوفانی بارشوں اور رودکوئیوں کے سیلاب نے ضلع ڈیرہ غازی خان میں 24,000 سے زائد گھروں کو تباہ کر دیا تھا۔ انہی میں سے کچی مٹی سے بنا ایک گھر محمد صدیق کا بھی تھا جو سیلابی ریلا بہا کر لے گیا۔ 4 مہینے تھی گئے، سیلاب آ گئے، اساں ہی خیمے وچ گزارا کرنے پیوں، معذور بندوں کماون والا کوئی کہہ نہیں۔ محمد صدیق اپنے کنبے اور 3 بچوں کا وحید کفیل ہے۔ سیلاب کے 4 ماہ بعد بھی حکومتی سروے کے باوجود محمد صدیق کو اس کے گھر کی تعمیر کے لیے امداد نہ مل سکی۔ برائے مہربانی کرے اندا کوئی مکانات وغیرہ بنا دے۔ دوجا جڑا حکومت سروے کیتے اس کو کچھ نہیں ملیا، لوگ ان کو سارے کو مکانات بڑا دیتے ہیں، ہم معذور بندے سے کتنا مکانات بڑے سوں۔ اور اب یہ عالم ہے کہ محمد صدیق اپنے معصوم بچوں کے ساتھ 10 ڈگری سینٹی گریڈ کی سرد راتوں میں ایک خیمے میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے، جبکہ حکومتی دعووں کے مطابق ہزاروں افراد کو گھروں کی تعمیر کے لیے 7 ارب سے زائد کی امدادی رقوم کی تقسیم کی جا چکی ہے۔ 1981 میں بنائے گئے معذور افراد کے آرڈیننس کے تحت پنجاب کے 36 اضلاع میں ان افراد کی بحالی کے لیے کمیٹیاں تشکیل دی گئی تھیں، اور یہ کمیٹیاں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے تحت کام کرتی ہیں۔ یہاں سے بھی محمد صدیق کو کوئی مالی امداد نہ مل سکی۔ جی، اسپیشل پرسن کے حوالے سے سوشل ویلفیئر بال ڈپارٹمنٹ کا لیڈنگ رول ہے، اور ڈسٹرکٹ لیول پہ ہمارے کافی ساری کمیٹیاں اسپیشل پرسن کے جو ایشوز ہیں ان کو ریڈریس کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، جس میں ہمارا DCRC یا ڈسٹرکٹ کمرہ ریڈریسر کمیٹی ہے، ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ کمیٹی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا جو DRTC یا ڈسٹرکٹ ریہیبلیٹیشن ٹریننگ کمیٹی اسپیشلی جو اسپیشل پرسن کے ریہیبلیٹیشن کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس میں ہم اسپیشل پرسن کو ہیئرنگ ایڈ، ویل چیئر، اس کے علاوہ ان کی فائنینشیل اسسٹنس کی صورت میں مدد کرتے ہیں، اور اب تک کافی سارے اسپیشل پرسن کے ریہیبلیٹیشن فنڈ میں ہم ان کی مالی امداد کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس بیت المال کا سیکشن ہے، اس میں بھی اسپیشل پرسن کا علیحدہ سے کوٹا ہے، وہاں سے بھی ہم ان کو اسپیشل پرسن کو فائنینشیل اسسٹنس پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو اسپیشلی فلڈ کے حوالے سے جو اسپیشل پرسن کے فیسیلیٹیشنز ہیں، اس میں فلاحی تنظیموں کے تھرو جتنے بھی ہمارے NGOs یا پھر رجسٹرز ہیں، آرگنائزیشنز جو 1961 کے تحت جو آرڈیننس ہے ان کے تھرو ہم ان کو ڈرائی فوڈز، راشنز، ایون کہ پھر ان کی فائنینشیل اسسٹنس، یہاں کے ایون کے کافی سارے جو اسپیشل پرسنز ہیں ان کی مطلب NGOs کے تھرو ہم کنسٹرکشن آف ہاؤسز کے اس میں بھی سپورٹ کر رہے ہیں ان کو۔